اس کتاب کو یہ جو بخاری شریف کہتے ہیں، یہ الحمدللہ وہ کتاب ہے جس کو سارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ اہل سنت بریلوی ہوں، سب کے مدارس میں ایک کتاب بخاری شریف کی پابندی کے ساتھ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ کسی کو اس کتاب میں کوئی اس کے پڑھنے پڑھانے میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کتاب کے مصنف کو یہ اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے، نام کوئی آپ جانیں نہ جانیں تو آپ امام بخاری کے نام سے آپ اس کو جانیں۔ ہم نے ازبکستان میں جا کر حضرت کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھی۔ آپ کا مزار مقدس ازبکستان میں، وہاں بخارا اور سمرقند کے بیچ میں ہے، تو وہاں ہم نے حاضری دی کو 2 سال پہلے، اور الحمدللہ حالانکہ مزار کا دروازہ بند تھا، پھر صاحب کتاب کی نگاہ ہوئی تو وہاں کا جو مجاور تھا اس نے آ کے دروازہ کھولا اور ہمیں نیچے جہاں حضرت کا اصل مزار تھا وہاں اس نے ہمیں وہاں داخل کر کے پہنچا دیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں حضرت کے مزار کے چاروں طرف بڑا خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، اور وہاں بیٹھ کے ہم نے آپ کو سلام کیا اور فاتحہ پڑھی۔ یہ بہت بڑی ہستی ہیں جناب والا، ان کو یہ عزت کس قدر ملی ہے تو یہ ایک بڑی عجیب ان کی قبولیت ہے۔ اس کتاب میں صرف جناب رسول اللہ کی ارشادات حدیث ہیں، اور حدیث بھی کون سی، کتابیں حدیث کی اور بھی بہت ساری ہیں۔ اگر یہاں کوئی آپ ان تمام حدیث شریف کے نسخوں کو جمع کریں تو جناب والا کوئی اونٹ نہیں اٹھا سکے گا، ایک ٹرک بھر جائے گا، اتنی یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، یہ میرے محبوب کا زندہ معجزہ ہے کہ حضور کا ایک فرمان بھی امت سے گم نہیں ہے۔ قرآن تو اپنی جگہ برحق ہے، وہ تو ہے محفوظ کہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے فرمائی، لیکن حضور کی احادیث مبارکہ کا اس قدر محفوظ ہونا اور سلامت ہونا، امت تک پہنچ جانا، امت کی مدرسوں میں اور کلاسوں میں ان کا عام پھیل جانا، یہ بھی حضور کا زندہ معجزہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود مقدس بھی رحمت ہے، حضور کے یہ احادیث مبارکہ کے نسخے بھی رحمت ہے۔ تو جناب والا یہ کتاب بنانے والا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ ماجدہ ان کی تربیت فرما رہی تھی، اور حضرت کی نظر اچانک غائب ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ تو نابینا ہونے کے بعد ان کی والدہ کو بہت دکھ ہوا کہ اب یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہوگا، آنکھوں سے معذور ہوا۔ تو جناب والا جس طرح امام بخاری خود بے مثل ہیں تو ان کی والدہ بھی بے مثل ہے نا، اس نے درد دل کے ساتھ جو دعا فرمائی تو رات کو انہیں بشارت ہوئی کہ آپ کے بچے کی آنکھیں واپس ہو گئیں، تو آپ کی آنکھیں کھل گئی۔ پھر آپ نے اس زمانے میں نہ گاڑی تھی نہ سواری تھی سوائے اونٹ اور گھوڑے کے، آپ نے جہاں کہیں سنا کسی عالم کا، کسی حدیث سنانے والے کا، وہاں تک پہنچتے رہے ایک ایک حدیث کے پیچھے۔ وہ سب احادیث کو جمع کیا، جہاں جہاں سننے کا اتفاق ہوا وہ سب جمع کیا آپ نے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر وہاں ہر حدیث شریف پر ہر حدیث شریف کو لکھتے رہے، اور غسل کر کے 2 رکعت پڑھتے رہے نفل کے، استخارہ بھی کیا کہ یہ حدیث شریف کس حد تک صحیح و معتبر ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے وہ 16 سال کی محنتوں میں جو حدیثیں جمع کی تھی ان سب کو وہاں بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر آپ نے استخارہ کے ذریعہ ان کی صفائی کروائی۔ پھر مدینہ منورہ گئے، رحمت کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، وہاں بھی اسی طرح سے آپ ایک ایک حدیث شریف کے بارے میں استخارہ کرتے رہے، اور بلکہ بعض محدثین فرماتے ہیں حضور سے پوچھتے بھی رہے۔ تو جناب والا یہ اتنی محنتوں کے بعد انہوں نے تہیہ یہ کیا کہ میں وہ حدیثیں جمع کروں جو حضور کی طرف سے صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہوں، اور عام حدیثوں پر
امت کو میں پریشان نہ کروں. یہ ان کی 16 سال کی محنت ہے. اور جناب والا پھر کمال یہ ہے نا، آج اب دنیا کے تمام علماء کو جمع کریں، چاہے کوئی بھی مسلک کا ہو، ان سے کہیں آپ مجھے کوئی حدیث شریف یاد سنا دیں، اور زیادہ نہیں، صرف 500 حدیثیں آپ ٹوٹل کریں اور ان سے کہیں مجھے 500 حدیثیں سند کے ساتھ آپ سنائیں. آپ کو اس وقت روز زمین پر کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا جو 500 حدیث شریف سند کے ساتھ سنائے. اور اس حضرت کو جناب 3 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھیں. 3 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ، ان میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں جن کے سند میں آپ کو اعتراض ہوتا تھا. یہ 3 لاکھ حدیثوں کا یاد کرنا اور ان کے نام کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے پڑھا، کس نے کس سے پڑھا، حضور تک پہنچا کر ایک ایک نام کو نام کے ساتھ یاد کرنا اور دماغ میں یاد کرنا، یہ میں تو کہتا ہوں انسان کا کام نہیں، یہ فرشتے کا کام ہے. یہ صاحب کتاب اس قدر ایک نایاب ہستی ہے کہ اس نے لاکھوں حدیثوں کو لفظ بلفظ یاد کیا ہے. اور جناب والا جس دن ان کا وصال ہوا ہے وہ بھی ذرا آپ سنیں اختصاراً، آپ کو دیر تک نہیں بیٹھائے رکھوں گا. آپ ذرا سارے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ جس دن جناب والا ان کا جنازہ ہوا اور جب ان کو قبر شریف میں رکھا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو پھیل رہی تھی. ان کی قبر شریف کی مٹی سے خوشبو پھیل رہی تھی چاروں طرف. تو جناب لوگوں نے ان کی قبر شریف سے مٹی اٹھانا شروع کیا. خیال میری طرح رہے، ان کی قبر شریف کی مٹی لوگوں نے برکت کے لیے، اس نے بھی اٹھایا، اس نے بھی اٹھایا، اس نے بھی اٹھایا. لحد شریف کھل گیا، لحد کھل گیا، قبر کی ساری مٹی لوگ لے گئے. اگلے دن پھر مٹی ڈال دی اور قبر کو مضبوطی کے ساتھ پانی ڈال کے برابر کر لیا. اگلے دن آئے تو پھر قبر کی مٹی لوگ لے گئے. کیا سمجھے آپ اس روایت سے کہ یہ بزرگوں کی قبروں کی مٹی سے شفا یابی کی نیت سے تبرک اٹھانا یہ آج بریلوی علماء کا طریقہ نہیں ہے، اس وقت کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا. اس لیے آپ اہل سنت کے عقیدے کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. سب سے بڑی پرانی بنیادی روشنی اور عقیدہ اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ امام بخاری کی قبر کی مٹی کو لوگوں نے اٹھایا. وہ مسلمان تھے، مشرک تھے. آپ ذرا بخاری پڑھنے پڑھنے والوں سے پوچھ. اب اگر کسی مسلمان کے کسی بزرگ کے قبر سے کوئی اگر تبرک اٹھا کے لے جائے گا تو لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سیکھا بتاتے ہیں. ان سے پوچھیں امام بخاری کے قبر کی مٹی کو لوگ کیسے کرتے رہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس روایت کو. تو یہ جناب والا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصرا میں نے 2-4 الفاظ میں عرض کر دیا، لمبا نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ بھی ذرا تنگ نہ ہو جائے. پھر ابھی یہ کتاب جو آپ نے بنائی ہے یہ اس قدر مقبول کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں انہوں نے اپنے خون پسینہ کیا ہے اور انتہائی محنت کے ساتھ جہاں جہاں ان کو حدیث کس حد تک صحیح ملی وہ سب انہوں نے یہاں جمع کی. اور پھر اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ قبولیت اس کی یہ ہے کہ تقریباً یہ 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ کتاب ابھی تک مسلمانوں کے درس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کو بنانے والے کی شان کیا ہوگی؟ جتنے اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں روزانہ اس کی قبر میں یہ ثواب جا رہا ہے، روزانہ جا رہا ہے، روزانہ جا رہا ہے. ثواب سے وہ جناب والا غنی ہو گیا ہے ماشاءاللہ.